بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقائق الاشیاء ثابتۃ، اشیاء کی حقیقتیں ثابت ہیں۔ کل کی گفتگو میں انہوں نے شے کی حقیقت اور ماہیت کے بارے میں یہ بتایا کہ ما بہ الشیء ہوا یہی شے کی حقیقت ہے اور یہی شے کی ماہیت ہے، یعنی اس تقدیر پر حقیقت اور ماہیت یہ ان دونوں میں ترادف ہے۔ جو حقیقت ہے وہی ماہیت ہے، جو ماہیت ہے وہی حقیقت ہے۔ اس کے بعد ایک فرق بھی بیان کیا کہ شے جس کی بنیاد پر شے ہو جائے، یعنی کسی بھی چیز کے اجزائے حقیقیہ، وہ اجزاء جو اس کی ذاتیات میں ہیں، انہیں شے کی حقیقت کہا جاتا ہے۔ ان کے اعتبار سے شے حقیقت ہے، اور شے جن عوارض کی بنیاد پر اپنے ماسوا دوسری تمام چیزوں سے ممتاز ہو جائے، اسے ہوئیت کہا جاتا ہے۔ تحقق اور تشخص سے قطع نظر کرتے ہوئے اسے ماہیت کا نام دیا جاتا ہے۔ عبارت انہوں نے جو استعمال کی تھی وہ عبارت ہے حقائق الاشیاء ثابتۃ۔ یہ حقیقت کا معنی بیان کر دیا کہ حقیقت، شے کی حقیقت ما بہ الشیء ہوا جس سے شے ہو جائے، اور اشیاء کا معنی کل میں نے بتایا تھا کہ اشیاء ہمارے نزدیک، اشاعرہ کے نزدیک موجود کو کہتے ہیں۔ جو چیز موجود ہے اسے شے کہیں گے۔ اب حقائق اور اشیاء میں جو حقائق کی اشیاء کی طرف اضافت ہے، یہ اضافت بیانیہ ہے۔ حقائق الاشیاء ثابتۃ میں حقائق کی اشیاء کی طرف جو اضافت ہے، یہ اضافت بیانیہ ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ بولتے ہیں نفس شے، عین شے۔ جو شے ہے وہی عین شے، جو عین شے ہے وہی شے ہے، کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ ایسے یہاں بھی ہے کہ حقائق الاشیاء میں حقائق کی جو اشیاء کی طرف اضافت ہے، یہ اضافت بیانیہ ہے، اور اس کا معنی ہے الاشیاء ثابتۃ۔ حقائق الاشیاء ثابتۃ کہیں یا الاشیاء ثابتۃ، بات ایک ہی ہے۔ نفس شے ہے اور شے نفس شے ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ ایسے یہاں بھی ہے حقائق اشیاء اور اشیاء، کوئی فرق نہیں۔ تو حقائق اشیاء ثابت ہے، اس کا معنی کیا ہوا؟ الاشیاء ثابتۃ۔ اب ان پر یہاں ایک اعتراض ہوگا کہ حقائق اشیاء ثابت ہے، یہ کہا ہے؟ جب حقائق
ما بھی شیو ہوا کو حقیقت کہتے ہیں، اور یہ اضافت بیانیہ ہے۔ اس عبارت کا معنی ہے الاشیاء ثابتۃ۔ پھر حقائق کے اضافے کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھے سیدھے کہہ دیتے الاشیاء ثابتۃ۔ بات جو مقصد ہے کہنے کا وہ حاصل ہو جاتا۔ ایک لفظ انہوں نے حقائق کا بڑھایا ہے۔ جب حقائق الاشیاء ثابتۃ کا معنی الاشیاء ثابتۃ ہے تو حقائق کے اضافے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ فائدہ ہے، بے مقصد نہیں بڑھایا ہے۔ اشیاء کی حقیقتوں کے کچھ لوگ منکر ہیں جن کا بیان آپ کی کتاب میں بعد میں آئے گا۔ وہ لوگ کہتے ہیں اشیاء کی کوئی حقیقت نہیں ہے اپنی، وہ اعتبار معتبر کے تابع ہیں، اعتقاد معتقد کے تابع ہیں۔ اشیاء کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ انسان کو ہم جوہر تصور کریں وہ جوہر ہے، سفیدی کو جوہر تصور کر لیں وہ جوہر ہے، انسان کو عرض تصور کر لیں انسان ہے۔ ہم جو تصور کر لیں گے، جو ہم اعتبار کر لیں گے وہی ہوگا، وہ اس کی کوئی اپنی حقیقت نہیں ہے۔ وہ اعتبار معتبر کے تابع ہے، وہ اعتقاد معتقد کے تابع ہے۔ اس کا بیان آئے گا کہ یہ کون سا فرقہ ہے اور ان کا یہ کہنا کیسے ہے۔ تو چونکہ بعض فرقے ایسے ہیں جو اشیاء کی حقیقتوں کا انکار کرتے ہیں کہ ان کی کوئی حقیقت اپنی نہیں ہے، وہ اعتبار معتبر کے تابع ہیں، اس لیے اگرچہ حقائق کی اضافت اشیاء کی طرف اضافت بیانیہ ہے اور حقائق الاشیاء کا معنی ہے الاشیاء ثابتۃ، لیکن حقائق کا اضافہ کر کے انہوں نے سوفسطائیہ کے ایک فرقے کا رد کیا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اشیاء اعتبار معتبر کے تابع ہیں۔ اور اس کے بعد پھر کچھ بحثیں آئیں گی، تو کس کا رد ہو رہا ہے اس کو بھی ہم بتائیں گے۔ اس کا حقائق الاشیاء ثابتۃ کا معنی کیا ہوا؟ الاشیاء ثابتۃ۔ اور اشیاء کے بارے میں نے بتایا ہے کہ اشیاء یہ موجود کو کہتے ہیں ہمارے نزدیک، یہ خود ہی کہتے ہیں وَالشَّيْءُ عِندَنَا هُوَ الْمَوْجُودُ۔ شے ہمارے نزدیک، اشاعرہ کے نزدیک موجود کو کہتے ہیں۔ معتزلہ کے نزدیک شے کس کو کہتے ہیں؟ معلوم کو۔ اب جس کا بھی علم ہو سکے وہ شے ہے، چاہے وہ موجود ہو چاہے معدوم ہو، ہے نا۔ ان کے ہاں معدوم کو بھی شے کہتے ہیں۔ کتاب میں بالکل اخیر میں چل کر کے ایک بحث آئے گی المعدوم لیس بشے، المعدوم لیس بشے۔ وہیں پر معتزلہ کے مذہب کا رد ہوگا، اس کا تفصیلی بیان آئے گا۔ یہاں پر ابھی صرف اتنا سمجھنا ہے کہ شے ہمارے نزدیک کس کو کہتے ہیں؟ موجود کو کہتے ہیں، اور معتزلہ کے نزدیک شے معلوم کو کہتے ہیں، چاہے وہ موجود ہو یا موجود نہ ہو۔ وَالشَّيْءُ عِندَنَا هُوَ الْمَوْجُودُ۔ شے ہمارے نزدیک موجود کو کہتے ہیں۔ اب اس عبارت کا کیا معنی ہوا؟ حقائق الاشیاء ثابتۃ، یہ معنی میں ہوا تھا الاشیاء ثابتۃ کے، اور شے جب موجود کے معنی میں ہے تو اس کا معنی کیا ہوا؟ الموجود ثابت۔ یہی معنی ہوگا نا۔ اگر کہیں سے کوئی ڈسٹرب ہو کہ نہیں یہ اس معنی میں نہیں ہوگا، آپ فوراً پوچھئے گا، اس کو منطبق کرنا ہے پوری بحث کو۔ الاشیاء کا معنی، شے کا معنی موجود، حقائق الاشیاء ثابتۃ، یہ الاشیاء ثابتۃ کے معنی میں اضافت بیانیہ کی وجہ سے شے موجود کے معنی میں، اس لیے الاشیاء ثابتۃ یہ الموجود ثابت کے معنی میں ہو گیا، کیونکہ شے موجود کے معنی میں ہے۔
اچھا آگے تھوڑا سا، والثبوت والتحقق والوجود والکون الفاظ مترادفۃ. ثبوت، تحقق، وجود، کون، یہ ہمارے نزدیک سب کے سب مترادف الفاظ ہیں. جو معنی ثبوت کا وہی تحقق کا، وہی وجود کا، وہی کون کا، یہ ہمارے نزدیک ہے. معتزلہ اس کے قائل نہیں ہے. معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ ثبوت یہ وجود کے مرادف نہیں ہے. ثبوت یہ وجود کے مرادف نہیں ہے. کسی چیز کا بغیر تحقق واقعی کے پایا جانا یہ بھی ثبوت ہے. خارج میں وہ موجود نہیں ہے لیکن امکان ہے تو اس کو بھی کیا کہیں گے؟ ثبوت کہیں گے. تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ ثبوت، تحقق، وجود، کون یہ سب کے سب کیا ہیں؟ الفاظ مترادفہ ہیں، ایک ہی معنی میں ہیں تمام الفاظ. اب اس کی روشنی میں اچھا ایک حکم اور انہوں نے لگایا ہے، معناہا بدیہی التصور، اور ان سب کا معنی بدیہی التصور ہے. یہ بالکل بدیہی ہیں تمام الفاظ. وجود، کون، ثبوت سب کے سب کیا ہیں؟ بدیہی ہیں. اتنے بدیہی ہیں کہ ان کی کوئی تعریف ممکن نہیں ہے. لغوی اعتبار سے ان کا کوئی معنی تو آپ جان سکتے ہیں لیکن اتنے اجلل بدیہیات سے ہیں ان کی کوئی تعریف نہیں کی جا سکتی ہے. کوئی چیز بہت واضح ہو ہے نا تو اس کو سمجھانا، اس کو کہنا بہت مشکل ہوتا ہے. وہی انہوں نے کہا ہے معناہا بدیہی التصور، ان کا معنی بالکل بدیہی ہے. یہ اتنے بدیہی ہیں کہ تعریف سے بھی بے نیاز ہیں. لغت میں آپ ان کا معنی دیکھ سکتے ہیں، سب ایک معنی میں ہیں، وجود، تحقق، کون وغیرہ. اب پھر عبارت کو آپ منتخب کیجئے، حقائق الاشیاء ثابتۃ، یہ الاشیاء ثابتۃ کے معنی میں، الاشیاء ثابتۃ الموجود ثابت کے معنی میں، موجود اور ثبوت یہ سب ایک معنی میں ہیں. اس لیے اب الموجود جو ہے، الموجود و ثابت میں، یہ موجود کس معنی میں ہوگا؟ ثابت کے معنی میں. وجود اور ثبوت میں کیا ہے؟ ترادف ہے. تو یہ الموجود کس معنی میں ہو جائے گا؟ ثابت کے معنی میں. اب عبارت کیا بنے گی؟ الثابت ثابت. یہی تو عبارت بنی، الثابت ثابت. یعنی حقائق الاشیاء ثابتۃ کی وضاحت کرتے ہوئے انہوں نے جو پوری تفصیل بیان کی، اس تفصیل کی روشنی میں حقائق الاشیاء ثابتۃ کا جو معنی نکل کے آیا وہ کیا؟ الثابتۃ ثابتۃ. آپ نے ایک ضابطہ پڑھا ہے کبراہی سے کہ موضوع اور محمول میں تغایر چاہیے. موضوع اور محمول میں مفہوم کے اعتبار سے تغایر چاہیے. اگر دونوں میں تغایر نہیں ہے تو وہ حمل صحیح نہیں ہے. زیدن زیدن صحیح ہے، کوئی مطلب نہیں. ثابتن ثابتن کہتے رہیے آپ. تو موضوع اور محمول میں کیا چاہیے؟ تغایر چاہیے. زیدن عالم، تغایر ہے، بات صحیح ہے. یہاں جو معنی نکل کے آیا الثابت ثابتن، الثابت موضوع ہے نا، اور پھر ثابتن کیا ہے؟ معمول ہے. موضوع اور محمول میں تغایر نہیں ہے تو یہ کلام لغو ہوگا یا کلام مفید ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، جیسے زیدن زیدن یہ لغو ہے، کوئی معنی اس کا نہیں ہے، ایسے ہی حقائق الاشیاء ثابتۃ یہ جو تفصیل انہوں نے بیان کی، اس تفصیل کی روشنی میں یہ بے معنی کلام ہے. نہیں، ایسا نہیں. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسی کا یہ جواب دینا چاہتے ہیں اتنی لمبی چوڑی تمہید کر کے. آپ جب منطبق کریں گے جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے تو کیا ثابت ہو رہا ہے؟ کہ یہ لغو کلام ہے نا، کوئی بے معنی کلام ہے، بے فائدہ کلام ہے. اسی کو یہ کہتے ہیں فَإِن قِيلَ،
اگر یہ کہا جائے فالحکم بثبوت حقائق الاشیاء، لہذا حقائق اشیاء کے ثبوت کا حکم لگانا، حقائق الاشیاء ثابتۃ کہنا، اس تفصیل کی روشنی میں جو علامہ تفتازانی نے بیان کی ہے کہ یہ اس معنی میں ہے، یہ اس معنی میں ہے، اس میں ترادف ہے، ساری تفصیلات جو میں نے ابھی بتائی، اگر کوئی یہاں پر یہ اعتراض کرے کہ فالحکم بثبوت حقائق الاشیاء، تو ایسی صورت میں حقائق اشیاء کے ثبوت کا حکم لگانا یکون لغوا، یہ بے فائدہ ہوگا، اس کا کوئی معنی نہیں ہوگا۔ کیوں بے فائدہ ہوگا؟ کیونکہ یہ الثابت و ثابتن کے درجے میں ہو رہا ہے، موضوع اور محمول میں تغیر نہیں ہو رہا ہے، اور کلام کے مفید ہونے کے لیے، حمل کے صحیح ہونے کے لیے موضوع اور محمول میں تغیر چاہیے۔ بے منزلت قولنا، یہ ہمارے قول الامور الثابتۃ ثابتۃ کے درجے میں ہے کہ امور ثابتہ ثابت ہے، بلکہ پورا معنی نکالیں گے تو الثابت و ثابت ہی کے معنی میں ہو رہا ہے، موضوع اور محمول میں کوئی تغیر نہیں ہے، یہ حمل مفید نہیں ہے، لہذا یہ کلام لغو ہوگا۔ بات تو بہت اچھی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اعتراض بہت قوی ہے نا۔ اس کا یہ جواب دینا چاہتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اعتراض سمجھ میں آ گیا ہے نا، قلنا، ہم اس کا جواب دیں گے، ان المراد به ان ما نعتقده حقائق الاشیاء ونسمیه بالاسماء من الانسان والفرس والسماء والارض امور موجودۃ فی نفس الامر، کہ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے حقائق الاشیاء ہونے کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں، وہ امور جن کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں۔ ایک چیز یہاں یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وجود نفس الامری، وجود واقعی، تو دو چیزیں ہیں، وہ امور، وہ چیزیں جن کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں اور انہیں کوئی نام دیتے ہیں، دوسری چیز ہے وجود نفس الامری اور وجود واقعی۔ یہاں جو عبارت انہوں نے استعمال کی ہے حقائق الاشیاء ثابتۃ، اور اس کا معنی آپ نے یہ نکالا الثابت ثابتن، اور یہ کہا کہ موضوع اور محمول میں تغیر نہیں ہے، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس عبارت کا معنی ہے ان ما نعتقدہ حقائق الاشیاء، کہ وہ امور جنہیں ہم اشیاء کی حقیقت کا اعتقاد رکھتے ہیں، وہ امور جن کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں، امور موجودۃ فی نفس الامر، وہ ایسے امور ہے جو خارج میں موجود ہے، یعنی جو موضوع ہے الثابت یا حقائق الاشیاء، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ امور جن کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں اور ان کو کوئی نام دیتے ہیں، جیسے انسان ہے یا فرش ہے، سما ہے، ارو ہے، ان تمام چیزوں کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ شے ہے۔ تو حقائق الاشیاء ثابتۃ میں حقائق الاشیاء سے مراد، یا الثابت ثابتن میں الثابتوں سے مراد وہ امور ہیں، موضوع سے مراد جن کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں، اور حقائق الاشیاء ثابتۃ میں ثابتۃ سے مراد، یا الثابت ثابتن میں ثابتن سے مراد
اسی شے کا وجود واقعی اور وجود نفس الامری ہے. اس شے کا وجود واقعی اور وجود نفس الامری ہے. اب دونوں کا مفہوم الگ الگ ہو گیا. الثابت و ثابت کا معنی کیا ہوا؟ وہ امور جن کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں، یہ موضوع ہے. وہ امور جن کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں، ثابت ان کا نفس الامر میں وجود ہے، ان کا خارج میں وجود ہے، ان کا وجود واقعی ہے، وہ اعتبار معتبر کے تابع نہیں ہے. اب آپ غور کریں کہ الثابت و ثابت کا جو انہوں نے معنی بیان کیا کہ وہ امور جن کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں وہ نفس الامر میں موجود ہے، اگرچہ بظاہر موضوع اور محمول میں تغیر نہیں تھا، لیکن اس مفہوم کے طور پر دونوں میں تغیر ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور جب دونوں میں تغیر ہو گیا تو اب یہ کلام لغو یا کلام غیر مفید نہیں رہا. اسی کو انہوں نے کہا ہے فہم. اچھا قلنا، ہم اس کا جواب دیں گے ان المراد به، کہ اس سے مراد وہ چیزیں ہیں، وہ امور ہیں جن حقائق کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں، اور وہ نسمی ہے بالاسماء، اور انہیں کوئی نام دیتے ہیں، جیسے انسان ہے، فرش ہے، سما ہے، ارض ہے. تو یہ تمام امور، چاہے انسان ہو، فرش ہو، سما ہو، ارض ہو، یہ تمام امور جن کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں، ثابت اے امور موجودۃ فی نفس الامر، یہ ایسے امور ہیں جو نفس الامر میں موجود ہیں، ان کا وجود واقعی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ اعتقاد معتقد کے تابع ہوں، کسی اعتبار معتبر کے تابع ہوں، ان کا خارجی وجود ہے. اب ایک مثال کے ذریعے سے یہ اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کما یقال، جیسے کہ کہا جاتا ہے، مفہوم ایک بیان کیا، حقائق الاشیاء ثابتۃ، الاشیاء ثابتۃ کے درجے میں کلام لغو ہو گیا. انہوں نے کہا نہیں، الثابت یہ ما نعتقدہ حقائق الاشیاء کے معنی میں، اور ثابت یہ وجود نفس الامری کے معنی میں ہے، وجود واقعی کے معنی میں ہے، لہذا یہ کلام لغو نہیں ہے، کلام غیر مفید نہیں ہے. اور پھر ایک مثال دے رہے ہیں، جیسے یہ کہتے ہیں واجب الوجود موجود، یہ تو ہر کوئی بولتا ہے، کئی مرتبہ آپ نے اب تک سنا ہوگا واجب الوجود موجود. واجب الوجود کیا ہے؟ موجود ہے. تو اس میں جو موضوع ہے واجب الوجود، وہ بھی موجود ہی کے معنی میں ہے، اور ایسے موجود کے معنی میں ہے جس کا وجود ضروری ہے کہ نہیں؟ واجب الوجود میں جو وجود ہے وہ بھی موجود کے معنی میں، اور ایسا موجود جس کا وجود ضروری ہے، اور اس کا معمول جو ہے وہ بھی موجود. واجب الوجود موجود ہے نا. تو واجب الوجود موجود میں موضوع بھی وہی، معمول بھی وہی، الموجود موجود. جب موضوع بھی وہی، معمول بھی وہی، تو تغیر نہیں رہا، حمل مفید نہیں ہے، حمل مفید نہیں، تو کلام بھی کلام غیر مفید ہوگا، کلام لغو ہوگا. ایک زمانے سے بچپن سے اس کو سنتے ہوئے آ رہے ہیں، کیا یہ کلام لغو ہوگا؟ غیر مفید کلام ہے. اس میں کیا تعویل ہے؟ علامہ فرماتے ہیں کہ جیسے اس میں تعویل کی جاتی ہے کہ واجب الوجود موجود کا معنی ہے کہ جس کو ہم واجب الوجود ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں، انما نعتقدہ واجب الوجود، جس کے بارے میں ہم واجب الوجود ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں، موجود فی نفس الامر، وہ نفس الامر میں موجود ہے. تو یہاں بھی موضوع میں تعویل کی گئی کہ واجب الوجود اے ما نعتقدہ واجب الوجود، جس کے بارے میں ہمیں واجب الوجود ہونے کا اعتقاد ہے، یعنی اعتقاد کے معنی میں وہ امور جن کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں، وہ امر جس کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں. اور دوسرا جو موجودن ہے اس کا معنی ہے کہ نفس الامری وجود،
اب موضوع اور محمول میں اس میں تغیر ہو گیا. تو جس کے بارے میں ہم واجب الوجود ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں وہ نفس الامر میں موجود ہے، اعتبار معتبر کے تابع نہیں ہے، اعتقاد معتقد کے تابع نہیں ہے. اس کا وجود اعتبار معتبر پر موقوف نہیں ہے، نفس الامری وجود ہے، واقعی وجود ہے. جیسے واجب الوجود موجود میں تعویل کی گئی ہے اور اس کا یہ معنی لیا گیا ہے ما نعتقدہ واجب الوجود موجود فی نفس الامر. اسی طریقے سے حقائق الاشیاء ثابتۃ یا الاشیاء ثابتۃ یا الثابت ثابت میں بھی یہی معنی ہے کہ جن اشیاء کے وجود کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں وہ چیزیں نفس الامر میں موجود ہیں، ثابت ہیں. اللہ کا وجود ثابت ہے نا نفس الامر، کوئی جگہ ثابت نہیں ہے لیکن اس کا وجود تو ثابت ہے نفس الامر. نفس الامر کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ یہاں ہے یہاں ہے وہاں، وجود واقعی کہ حقیقت میں اس کا وجود ہے. ہاں واجب الوجود کے ذات مکان سے پاک ہے، وجود ہے لیکن اس کے لیے مکان نہیں. جب وہ بحث آئے گی تب ہے نا، ابھی یہاں وہ بحث نہیں ہے کہ اس کے لیے مکان ہے، حیز ہے، جہت ہے، نہیں ہے نا. ہر چیز کو اس کے بحث کے لیے رکھیں. تو کہاں تو واجب الوجود کا معنی سمجھ میں آ گیا. اس کا معنی ہے جس کے بارے میں ہم واجب الوجود ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ موجود ہے. یہی معنی یہاں بھی ہے کہ جس کے بارے میں ہم موجود ہونے کا اعتقاد رکھتے ہیں وہ نفس الامر میں کیا ہے؟ موجود ہے. لہذا یہ کلام لغو نہیں رہا ہے نا، اور یہ کلام مفید رہا. اور یہ معنی جو انہوں نے بیان کیا آپ کو تو لگ رہا ہوگا کہ بالکل نیا معنی بتایا ہے، بہت دور سے لا کر کے بتایا ہے نا. ایسا نہیں ہے. یہ علماء کے درمیان اس طریقے کا معنی بیان کرنا مشہور و معروف ہے. یہاں اگر بیان نہ بھی کیا جائے تو اس کا یہی معنی ہوتا ہے. اگر بیان نہ بھی کیا جائے تو اس کا یہی معنی ہوتا ہے. ہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کم ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کا ذہن نہیں پہنچ رہا ہے یہاں تک تو وہ ان کی کمی ہے، اس جملے کی کوئی کمی نہیں ہے. وہذا کلام مفید، اور یہ ایک مفید کلام ہے. ربما یحتاج الی البیان، اس میں بیان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت کم ضرورت پڑتی ہے. لیس مثل قولی کا، یہ آپ کے قول الثابت و ثابت کے درجے میں نہیں ہے. اگر دونوں جانب الثابت و ثابت میں وجود نفس الامری ہی مراد لے تو یہ کلام لغو ہوگا. لیکن اگر یہاں بھی ایک جانب وجود کہ جس کا ہم اعتقاد رکھتے ہیں وہ مراد لیں، دوسری جانب وجود نفس الامری مراد لیں تو یہ بھی کلام مفید ہو جائے گا. اور یہ ہمارے قول انا عمود نجم و شعری کی طرح بھی نہیں ہے کہ اس میں بہت دور کی تعویل کرنی پڑتی ہے، بیان لانا پڑتا ہے. یہ لفظ و نشر مرتب ہے کہ ہذا کلام مفید، یہ مفید کلام ہے. الثابت و ثابت کی طرح سے غیر مفید نہیں ہے. یہ بیان کا بہت کم محتاج ہوتا ہے. حقائق الاشیاء ثابتۃ، یہ انا ابو النجم و شعری کی طرح سے نہیں ہے جو بیان کا بہت زیادہ محتاج ہے. الا ما لا یخفی، جیسا کہ یہ چیز پوشیدہ نہیں ہے. و تحقیق و ذالک، یہاں سے تحقیق انشاءاللہ کل بتائیں گے.